أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثاهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالمتقين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. یہ 5 آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی 10واں سپارہ ہے. آیت نمبر 46 سے 50 ہے 46 to 50. یہاں پر اللہ نے سارے حالات منافقوں کے بیان فرمائے ہیں جو مسلمان تو ہوتے تھے زبان سے لیکن ان کے دل کیا تھے؟ نفاق سے بھرپور تھے. تو اب یہ سارے حالات منافقوں کے بیان ہو رہے ہیں. انہیں نکلنا منظور ہوتا، خروج کسے کہتے ہیں؟ ایگزٹ، نکلنا، تو اس کا سامان کرتے مگر خدا، یہاں اللہ کا ترجمہ خدا ہے، مگر اللہ ہی کو ان کا اٹھنا ناپسند ہوا. جب اللہ تعالیٰ، بہت سے لوگ ایسے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ان سے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اچھے کام کی توفیق بھی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں ایسے کاموں سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو ان سے. اللہ ہی کو منظور نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا کہ وہ نکلے اللہ کی راہ میں، مگر اللہ ہی کو ان کا اٹھنا ناپسند ہوا تو ان میں کاہلی بھر دی. یہ کاہلی بھی دیکھیں ایک بہت بڑی بیماری ہے. اللہ نے کاہلی بھر دی اور فرمایا گیا کہ بیٹھ جاؤ، تم اچھی طرح چپک جاؤ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوائے نقصان کے تمہیں کچھ نہ بڑھتا. ان سے ملتا اگر تو کیا ملتا؟ نقصان ملتا، فائدہ نہیں ملتا. ان کا نکلنا بھی تمہیں نفع نہ دیتا. اور اگر وہ نکلتے تو کیا کرتے؟ اللہ نے بیان کیا، اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غرابے دوڑاتے، فساد ڈالتے. تو یہ غرابے تو شاید اکثر لوگ نہ سمجھیں، غرابیوں کو آپ سمجھیے خرابی، ٹھیک ہے. اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، ٹھیک ہے. یہی کرتے وہ کہ تمہیں نقصان ہی دیتے، کسی نہ کسی انداز سے تمہیں نقصان پہنچاتے. اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جاسوس ہوتے، جاسوس چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہ لمحے لمحے کی خبر دیتے رہنا. اور اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو. بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا، اور اے محبوب تمہارے لیے تدبیریں الٹیں پلٹیں یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور انہیں ناگوار تھا. اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے، سن لو وہ فتنے ہی میں پڑے. اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے پھر جائیں. پھر جائیں کا ترجمہ آپ کریں لوٹ جائیں، یعنی اب تو خوشیاں مناتے ہیں اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں، لوٹ جائیں یا اپنی جگہ پر چلے جائیں. تو یہ ہے ان کا معاملہ جو اللہ نے بیان کیا ہے. ابھی آگے پیچھے سب انہی کے حالات بیان ہو رہے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پر منافقین اور ان تمام جھوٹے دعوے داروں کی حقیقت کھول دی جو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے سپاہی ہیں، ہم تو زبردست قسم کے مجاہد ہیں اور ہر وقت یعنی اللہ کے لیے نکلنے کو تیار ہیں. مگر ان کا حال یہ ہے کہ 60 سال 70 سال کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود کبھی نہ یہ یعنی کچھ ایسا فن سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ تو یہ اللہ کی راہ میں نکلنے کی کرتے ہیں، نہ ہی کوئی فن سیکھتے ہیں، نہ نشانہ بازی انہوں نے سیکھی، نہ انہوں نے یعنی جو ایک تیراکی کا فن ہوتا ہے نا، جو کیونکہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کبھی کبھی آپ کو تیراکی بھی یعنی ضرورت پڑتی ہے. تیراکی کیا مطلب ہے؟ جس کو سوئمنگ کہتے ہیں نا، یعنی آپ کو تیرنا آنا چاہیے. تو یعنی فنون حرم میں کوئی فن انہوں نے سیکھا نہیں، نہ کسی مارکے میں شریک ہوئے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کو تیار ہوئے، نہ ہی بعد میں کبھی نکلنے کے لیے کوئی انہوں نے تیاری کی، ٹھیک ہے. تو ان کا جسم جو ہے بالکل کیا ہو گیا ہے؟ سست آرام طلب، ٹھیک ہے. اور بس ان کو کیا چاہیے؟ ان کو دنیا کا سامان چاہیے کہ بس دنیا کا سامان خوب سے خوب تر جمع کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ خوب ان کو یہ کہ اس طرح کی ڈگریاں چاہیے کہ بس ان کو شاباشیاں ملتی رہیں. ان کو جو ہے
بس یہ کہ آپ بہت بڑے یعنی فنکار ہیں، بس اسی چکر میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں آپ لوگ انہیں چکروں میں لگے ہوئے ہیں، ڈگریوں کے اصول، ملازمت، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے چاہے اللہ کا فرمانبردار ہے یا نافرمان ہے، بس اگر مال مل رہا ہے تو اس کی غلامی کر لو۔ کاروبار چاہے وہ حلال ہو حرام ہو، ہر طرح دنیا کمانے کے یعنی فن میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے لیے کرنے کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کاہلی بھری ہوئی ہے۔ اور بعد والوں نے خیر حد ہی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جو لوگ آئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو پھر ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا۔ نیا طریقہ کیا کہ بھائی ایک پیری فقیری ہے، وہ حق کے نعرے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی اولادوں کو بھی اسی پہ لگائے ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آتی ہے، دین کی مشن کی بات آتی ہے، اس کا تذکرہ ہو تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر دو چار کیا کرتے ہیں، طنز کے فقرے بول کر اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم نفس سے جہاد کر رہے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے۔ نفس سے جہاد کرنے والا مجاہد اکبر اور جان قربان والوں کو کیا کہتے ہیں، جہاد اصغر میں مصروف قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یعنی کہنا چاہیے کہ صاف جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں، ان کے جہاد اکبر اور نفس سے جہاد کی حقیقت ان کی جہاد کی تیاری ہی سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے نفاق اور بدعملی کی وجہ سے مخلص مجاہدین کے ساتھ ان کا نکلنا پسند نہیں ہے، تبھی اس نے انہیں نکلنے کی توفیق ہی سے محروم کر دیا کہ تم کو توفیق ہی نہیں ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور اس نے نہ جنگ کی اور نہ اپنے دل کے ساتھ کبھی جنگ کرنے کی بات چیت کی تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے نفاق سے بچائے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، محنت اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ نے فرمایا فَثَبَّتَهُمْ یعنی ثَبَّتَهُ اور تثبیتاً، کسی آدمی کے کام میں رکاوٹ ڈال دینا یا کسی طریقے سے اس سے باز رکھنا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اس سے ان کی مذمت مقصود ہے کہ انہوں نے اپنے نفاق، بزدلی اور بے ہمتی کی وجہ سے عورتوں اور بچوں، بیماروں اور جنگ میں شرکت سے لاچار بوڑھوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہنا پسند کر لیا۔ تو ان لوگوں نے پسند کر لیا پیچھے بیٹھنے کو، تو اللہ نے بھی ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہیں کیا، تو ان کو سست کر دیا، سستی بھر گئی ان کے اندر، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور لوگ بیٹھے ہیں نا، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا مومنوں کے ساتھ نکلنا ناپسند کیوں ہے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ منافق تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو وہ تمہیں سوائے نقصان اور خرابی کے اور کچھ نہ دیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بزدل، ذلیل اور خوار لوگ ہیں۔ اور مزید وہ یہ کرتے کہ تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے پھرتے ادھر سے ادھر، یعنی اپنی جو ہے کوششیں بڑھا دیتے۔ کیا کرتے؟ تمہاری چغلی کرنے اور تم میں بغض اور فتنہ پیدا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی ہمدردی اور خیر خواہی چاہتے ہیں، اگرچہ وہ ان کی حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہیں، مگر وہ اپنے اس طرز عمل سے مومنوں میں بے پناہ شر و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ہوا، جو ہوگا اور جو نہیں ہوا، اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ تسلی کیا ہے کہ ان کا نہ نکلنا ہی تمہارے لیے بہتر تھا، کیونکہ یہ لوگ ساتھ جا کر مزید تمہارے لیے خرابی کا باعث بنتے اور تمہارے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتے، یعنی آپس میں جو تمہارا گروہ ہے اسی میں لڑائی ڈلوا دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ لڑائی ڈلوانے میں ہر طرح کی دوڑ دھوپ کرتے، کبھی کسی کی چغلی کرتے، کبھی ایک مسلمان کو دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتے، اور کبھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی تدبیریں سوچتے۔ تو یہی ساری وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نکلنے کی توفیق نہیں دی اور ان کے اندر کاہلی اللہ تعالیٰ نے بھر دی۔ اور کچھ لوگ جو نکل آئے تھے وفیکم سماعون لہم، جو اللہ نے فرمایا، تو ان کے دلوں میں ان کے لیے کیا تھا، نرم گوشہ، ٹھیک ہے، منافقین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسرے تمام جو مجاہدین تھے ان کو خبردار کیا کہ تم میں سے بعض سادہ دل ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، حالانکہ ایسے بددلی پھیلانے والوں کی بات بھی نہیں سننی چاہیے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہاری باتیں سن سن کر آگے پہنچاتے ہیں، یعنی جاسوسی کرتے ہیں۔ لقد طغوا، یہ آپ بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں، حد سے بڑھنا، سرکشی، ٹھیک ہے۔ فتنہ تو فتنہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا، یعنی پہلے ہی انہوں نے کیا کیا تھا، یعنی حد سے بڑھے تھے یہ۔ تو ان لوگوں کے معاملات ایسے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرتے رہے، یعنی انہوں نے اپنے جو انہیں خیالات ہیں، ان کی جو انہیں سوچ و بچار ہے، اپنی رائے کو ایک مدت تک آپ کے اور آپ کے رفقا کے خلاف تدبیریں کرنے اور آپ کے دین کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے میں وقف کر رکھا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے اور مدینہ کے جب ابتدائی دور میں عربوں نے آپ پر ایک ہی کمان سے تیر اندازی کے منصوبے بنائے اور مدینہ کے یہودیوں اور مخالفوں نے آپ کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، لیکن جب بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی اور آپ کے دین کو سر بلند کر دیا، تو یہ جو منافقین تھے اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تمام جو جسے تھے وہ کہنا چاہیے نا گرو اور چیلے، کہنے لگے کہ اس دین کو تو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اس کو ہم کچھ کر نہیں سکتے، بگاڑ نہیں سکتے، لہذا اب کرنا کیا چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے کہ ظاہری طور پر مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن پھر جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی تو اس سے انہیں بہت تکلیف پہنچتی اور مسلمانوں کی یہ کامیابی و کامرانی انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا حتی جعل حق وظہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ دین کا غلبہ، مسلمانوں کی کامیابی ان کو بہت مکروہ لگتی تھی، بہت کراہیت ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو، مسلمانوں کو کامیابی ملے، تو یہ ان کو یعنی گوارا نہیں ہوتی تھی، کامیابی ناپسند بہت زیادہ دل سے کرتے تھے وہ۔ تو کھلا ہوا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا چھپا ہوا دشمن آپ کا خطرناک ہو، آپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہو اور دشمن بھی ہو، تو اس کی یعنی آپ کہیں کہ جو دشمنی ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، بہت زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بد باطنوں کا جن کے اندر انہیں گندگی تھی اور ان کی مزید مکاریوں کا یہاں پردہ چاک کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے، ظاہر ہے عام انسانوں کو نہیں پتہ چل سکتا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نعمت تھی، نعمت عظیم، نعمت عظمیٰ، کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام آتے تھے، نزول ہوتا تھا، وحی کا نزول ہو رہا تھا، تو ساری باتیں بیان کر دی جاتی تھیں۔ لیکن اب میرے اور آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسے دشمن رہ رہا ہو، مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ دشمن بہت ہی کہنا چاہیے کہ رازداری کے ساتھ خفیہ طور پہ کام کرتے ہیں، جس کا اندازہ لگانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو قرآن گواہ ہے، قرآن و حدیث سے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ان لوگوں نے بہت نقصان پہنچایا، اور تو اور غضب یہ ڈھایا کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہنے لگ گئے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، صرف زبانی طور پر یہ مسلمان بنے تھے تاکہ مسلمانوں کی طرف سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں، اور کافروں کے تو یہ دوست تھے ہی، کافر تو تھے ہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، فرمایا فتنے کا معنی یہاں گناہ میں مبتلا ہونا کیا گیا ہے، اور ہلاکت بھی اس کی یعنی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اتنی شدید گرمی میں اتنے طویل پرمشقت سفر اور جنگ کا حکم دے کر گناہ میں نہ ڈالیں، کیونکہ اگر میں آپ کے حکم کے بعد نہ گیا، اگر آپ نے حکم دے دیا، آپ نے کہہ دیا کہ نہیں چلنا ہے اور ہم نہیں جا سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ گناہگار ہوں گے، اور اگر گیا تو کیا ہوگا؟ ہلاکت کا خطرہ ہے۔ تو ادھر گھر خالی رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اہل و عیال جو ہیں ان کے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے آپ خود ہی مجھے مدینے میں رہ جانے کی اجازت دے کر اس فتنے سے بچا لیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم گناہگار بھی نہ ہوں اور ہمیں کسی قسم کا یعنی نقصان بھی نہ اٹھانا پڑے، اور ہم جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھے بھی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دشمن ہمیشہ اس طرح کی ہیلہ سازی کرتے ہیں، بے وقوف بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور بے وقوف بنانے میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ اسی میں ہر وقت کام کرتا ہے، تو ان کا دماغ ہر وقت یہی پلان اور منصوبے جو ہے بناتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ یعنی بہت بڑے فنکار بھی بن جاتے ہیں، تو ظاہر سامنے والا آرام سے بے وقوف بن جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ یعنی یہاں ترجمہ ہے نا، یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے،
ٹھیک ہے، یعنی مجھے بیٹھ رہنے کی آپ یعنی اجازت دے دیجئے کہ ہم اگر یہاں بیٹھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بتا سکیں گے، یعنی خود نہیں بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بیٹھے ہیں، تو کسی کی قسم کی ملامت ہم پر نہ ہو۔ اور کہا اس نے کہ فتنے میں نہ ڈالیے، ٹھیک ہے، اور فتنے میں نہ ڈالیے، ولا تفتنی، یعنی اجازت مانگ کر فتنے سے بچاؤ کے لیے یہاں بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک حدیث کے حوالے سے یہ تفسیر کی گئی ہے کہ ایک منافق جد بن قیس نے یہ بہانہ بنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رومی عورتیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اگر میں وہاں چلا گیا تو پھر یہ کہ اگر میں وہاں چلا گیا تو اپنے آپ پر یعنی کہنا چاہیے قابو رکھنا یہ ذرا مشکل کام ہے، تو اس لیے آپ مجھے معذور سمجھ کر یہاں رہنے کی اجازت دے دیجیے، اور مجھے آپ ایسی آفت میں نہ ڈالیے، نعوذ باللہ، کہ آپ کے ساتھ نکل کر کہیں میں رومی لڑکیوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار یہ آفت میں پڑ گئے ہیں، یعنی اپنی اس بات کی وجہ سے یہ فتنے میں پڑ گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ یا یہ شخص رومیوں کی عورتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے یا ڈرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ تو خود غرضی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ کر جیسے فتنے میں یہ مبتلا ہوا ہے، یہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دینا، اس سے بڑا نہ کوئی فتنہ ہے، نہ اس سے بڑی کوئی بیماری ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ بے شک دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی یہ اس سے جان چھڑا کر اور بھاگ کر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ اگر آج یہ اپنی جان بچا لے رہے ہیں تو بچا لیں، لیکن جہنم سے اپنی جان کیسے بچائیں گے؟ وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ تسوء، اللہ نے فرمایا کہ یعنی یہاں خبر دی ہے، اطلاع دی ہے کہ مومنوں پر جو اگر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ کو جب بھی کوئی فتح، کوئی کامیابی، کوئی نصرت حاصل ہو جس سے آپ کو خوشی ہو، رسول اللہ کو خوشی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے صحابہ کرام کو مسرت حاصل ہو، تو وہ ان کو بہت بری معلوم ہوتی ہے، بہت ان کو برا لگتا ہے، ان کے اوپر بہت یعنی کہنا چاہیے کہ پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی مشکل پڑ جائے آپ پر، تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم نے تو اپنے آپ کو پہلے ہی فارغ کر لیا تھا، ان تمام طرح کے یعنی روگوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ یہ اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، جھوٹی تسلی، پر جہنم سے کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ لیکن بہرحال دنیا میں ان کے لیے خوشی کا سامان ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے وقت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ کے نافرمان اور بہت خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اپنے کارناموں پر اپنا بڑا یعنی کہنا چاہیے اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے تو پہلے ہی سے اپنا کام سب یعنی ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ اگر یہاں ایک چیز آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ایک ہوتا ہے وہم اور ایک ہوتا ہے یقین۔ ان لوگوں نے صرف وہم کے لیے وہم ان کو جو ہوا تو یقین پر انہوں نے اپنے وہم کو ترجیح دی، ٹھیک ہے، حالانکہ یقینی بات یقینی ہے، جہنم یقینی ہے کافروں کے لیے، اس کو انہوں نے نہیں اہمیت دی، اور جو ان کو وہم تھے، ٹھیک ہے، اپنے وہم کو انہوں نے، موہوم کو انہوں نے بہانہ بنا کر ایک یقینی فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ جس فتنے سے بچنے کے لیے وہ یہ وہم یا یہ ہیلے تلاش کر رہے ہیں، اس سے بڑے فتنے میں وہ پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور ان کی ایک اور جو اندر کی کہنا چاہیے کہ بد باطن یا ان کے اندر کی جو ایک دشمنی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان لوگوں کو یہ بھی آگاہ فرمایا کہ اگر مسلمان جب بھی ان کو کامیابی ملتی ہے، کامیاب ہو کر آتے ہیں، تو ان بیچاروں کے گھروں میں کیا ہوتا ہے، جو جھوٹ موٹ کے مسلمان ہیں ان کے گھروں میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ اور اگر کہیں مسلمانوں کو کوئی تکلیف اور نقصان پہنچ جائے، وہ شہید ہو جائیں، تو پھر ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے، خوشی کے گھی کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی دور اندیشی اور عقل مندی کے دعوے کرنے لگتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا، ہم کو تو پہلے ہی تھا، ہم تو دور اندیشی سے ہم نے کام لیا، ہم کو اندازہ تھا یہی حشر ہونے والا ہے، اسی لیے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ دیکھیں یہاں پر کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، قد اخذنا امرنا من قبل،
ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، پہلے ہی اپنے کام کو ہم نے بہترین انداز سے درست کر لیا تھا۔ اس کا معنی صحیح اگر آپ کریں ترجمہ، تو ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی سے احتیاطی تدبیریں اختیار کر لی تھی۔ تو بہرحال یہ تو اللہ نے ان لوگوں کے حالات بیان کر دیے کہ جن کے درمیان قرآن نازل ہو رہا تھا۔ میں اور آپ بھی اپنے حالات پر غور کر کے اپنے معاملات کو درست کر کے دیکھیں کہ ہم اور آپ کتنے پانی میں ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، یا بہت بڑے فتنے میں ہم خود گرفتار ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور اس میں بھی کوئی یعنی مغالطہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ مرنے پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ہے کہ ایک جہنم اللہ نے بنائی ہے اور ایک جنت بنائی ہے۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے عمل کو رکھ کر کہ ہمارے عمل کہاں جانے کے لائق ہیں، جنت والے ہیں یا جہنم والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں یا ہم ناراض ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ بس یہ ساری چیزیں ہیں، ہمارے سبق اس میں بہت کچھ ہے تلاش کرنے کے لیے۔ اس کی تلاوت کریں، بار بار تلاوت کریں، غور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دستگیری فرماتے ہیں، کام آسان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی دستگیری فرمانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ کسی کے لیے بدلتا نہیں ہے، اللہ کی سنت اپنی جگہ رہتی ہے۔